بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت انسان کی بہتری کے لیے ہر اس چیز کا حکم دیتے ہیں جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہے، اور جو چیز اس کے لیے اس جہان میں یا آگے جا کر کے نقصان دہ ہو، میرے مالک اس سے منع فرما دیتے۔ وہ روکنا چاہے تو جیسے انسانوں نے انسانوں کو روکا ہے، وہ رب اپنے دوسری مخلوقات کے ذریعے، لشکروں کے ذریعے، ملائکہ کے ذریعے ایک کن کہہ کے ہم سب کو غلطی سے اور برائی سے روک سکتا ہے، لیکن مالک یہ چاہتے ہیں کہ بندہ خود رکے، جو غلط ہے اسے چھوڑے اور جو صحیح ہے اسے اپنائے، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ میں مجبور ہوں، میرے اوپر زبردستی ہے، اور وہ تقدیر کا بہانہ نہ بنائے۔ حضرات، موجودہ اس وبا نے دو طرح کے رویے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ پہلا، جن لوگوں نے اسے مذاق سمجھا ہے، ٹھٹھا مخول اور استہزاء کے حوالے سے جوکس بنائے، اور جو جس کے منہ میں آیا وہ بولا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسے سیریس لیا کہ یہ رب کی طرف سے عذاب ہو، پکڑ ہو، یا بندوں کے ہاتھوں کی کمائی ہو، جو بھی ہے، اگر بیماری ہے، نقصان ہو رہا ہے اور وبا کی شکل ہے، تو جہاں رب پر توکل بہت ضروری ہے، وہاں حفاظتی اقدامات اور اس کے لیے حسن تدبیر بھی اہم ہے۔ دنیا میں ہمیشہ انہی رویوں کو سراہا جاتا ہے کہ جن کے اندر شائستگی ہو، عمدگی ہو، خیر اور بھلائی کا پہلو بھی ہو، صداقت بھی ہو، سچائی بھی ہو اور اخلاص بھی ہو۔ جن لوگوں نے اسے مذاق بنایا ہے، وہ تو ایک طرف، میرے سامنے ایک مثال ہے، توکل کی بنیاد پر اگر کچھ علماء نے یہ بیان دیا کہ اگر کرونا کی وجہ سے کسی کو کچھ ہو جائے تو مجھے چوک میں کھڑے ہو کر کے گولی مار دیجئے، اس کے اوپر فوری ایکشن ہوا ہے، اس کے لیے انتظامیہ، پولیس حرکت میں آئی کہ جو چیز نقصان دہ ہے اس کو سیریس لینا چاہیے۔ حضرات، اس کو بیان کرنے والا کوئی ہو، اس کے اوپر نظر رکھی گئی۔ ایسے ماحول میں مجھے یہ بات سمجھانا مشکل نہیں ہے
کہ نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر کے آج تلک جس وائرس نے سب سے زیادہ اپنا پھیلاؤ دکھایا ہے، تباہ کاری اور بربادی، ہولناکیاں اور خوفناکیاں دیکھنے میں آئی ہیں، جس کے اندر نسلوں کی نسلیں، قوموں کی قومیں، افراد کے افراد، مرد عورت بچے جوان بوڑھے، اور پیدا ہونے سے پہلے اولادیں جس وائرس کا شکار ہوئی ہیں وہ شرک ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، جو بندہ سیریس نہیں ہے اور اسے مذاق سمجھتا ہے، مخول سمجھتا ہے، ٹھٹھا یا استہزاء، یا اس کو صرف ایک جذباتی گفتگو سمجھتا ہے، حضرات بالخصوص اسے سوچنا ہے جو اس معاملے میں سیریس ہیں، سمجھدار ہیں۔ اللہ کا شکر ہے لوگ موجود ہیں۔ اس حوالے سے آج کی اس ملاقات میں ایک چیز کی اصلاح، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ عمومی طور پہ سٹیج کی طرف سے، ممبر کی طرف سے، محراب کی طرف سے عوام الناس کو دنیا کے اس قدیم ترین وائرس اور بیماری جو متعدی ہے، دیکھا دیکھے ایک دوسرے سے لگتی ہے اور پھیلتی ہے، اور اس قدر خوفناک ہے کہ جیسے بدن میں خون چلنے کا احساس نہیں ہوتا، ایسے اس وبا کے پھیلنے کا بھی ادراک نہیں ہوتا، اور بندہ بھلائی اور نیکی اور خیر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ شرک کی دلدل میں دھس چکا ہوتا ہے اور توحید سے کوسوں دور ہوتا ہے، اور وہ حفاظتی تدابیر بھی اختیار نہیں کر پاتا۔ وہ اپنی نسل، اپنی قوم اور اپنی ملت کا بھی بچاؤ کی طرف وہ سوچ ہی نہیں رکھتا ہے، اور پوری طرح جب ہیلڈ ہو جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے، اور اسی پہ اس کی موت آ جاتی ہے، تو تب جا کر کے کسی کو شاید پتا ہو جب قیامت آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے میرے دوست احباب نے جو علماء کے روپ میں دنیا کے سامنے ہیں، صحیح البخاری کی ایک حدیث، اس کا غلط موقف اپنا کر کے، غلط استدلال کر کے، اور سینکڑوں احادیث اور ان گنت لا تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے ہوئے قرآن کی آیات کو سائیڈ پہ رکھ کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے تو کہہ دیا تھا کہ میری امت شرک کرے گی ہی نہیں، اور آپ نے شرک کی نفی کر دی ہے۔ حضرات یہ روایت میں نے اس کے لفظ جلی لفظوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ الفاظ جناب عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، صحیح البخاری کا حوالہ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، کہ لوگوں مجھے رب کی قسم اس چیز کا مجھے قطعاً ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُنَافِسُوا فِيهَا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا داری کے اندر مقابلے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجنائز میں 1344 نمبر کے تحت، کتاب المناقب میں 3596 نمبر کے تحت، اور کتاب المغازی میں 4042، 4085، اور کتاب الرقاق میں 4626 اور 6590 اس کے تحت، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث 2296 نمبر کے تحت موجود ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے اپنی سنن میں لے کر کے آئے ہیں، اور امام ابن حبان بھی، دارقطنی بھی، امام احمد مسند میں، اور امام طحاوی شرح معانی الآثار میں، اور امام بغوی شرح السنہ میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں۔ حضرات یہ حدیث بیان کر کے جس کے مکمل لفظ وہ بھی سن لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عقبہ ابن عامر وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى علی اہل احد صلاتہ علی المیت، کہ محبوب ایک دن مدینہ سے نکلے اور آپ جبل احد میں
وہاں پہنچے اور جو اصحاب وہاں پہ مدفون ہیں شہداء، آپ نے ان پہ جنازہ پڑھا جیسے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ثم انصرف، پھر آپ نماز پڑھ کے آپ نے منہ پھیرا الی المنبر فقال، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور کہنے لگے انی فرۃ لکم وانا شہید علیکم، لوگوں میں تم سے پہلے اللہ کے پاس پہنچنے والا ہوں اور وہاں پہنچ کے تمہارا انتظار کرنے والا ہوں، اور میں تمہارے معاملات کا گواہ بنایا گیا ہوں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، اور مجھے میرا حوض سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور میرے رب نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، یہ زمین کی چابیاں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، لوگو میری امت، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُنَافِسُوا فِيهَا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جتنا تم دنیا داری کے اندر ایک دوسرے میں اور اس میں مقابلہ بازی کرنے لگ جاؤ گے، جتنا ڈر مجھے تمہاری دنیا میں گم ہو جانے کا، کھب جانے کا، دل لگا لینے کا ہے، اتنا مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ حضرات اس حدیث کو لے کر کے علماء کرام نے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ جو مرضی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک ہے ہی نہیں، لہذا جو مرضی کر لیں، لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی اور ان کو ایک کارڈ دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ کہہ رہا ہے۔ حالانکہ 1400 سال سے جتنے ائمہ محدثین نے شرح لکھی ہیں حدیث کی، ان کی شروحات کو جو ان سے مسلک مرضی اٹھا لیں، آپ کو کسی نے بھی یہ ترجمہ کر کے اس سے یہ مقصود نکالا ہو نہیں ملے گا۔ میں بطور مثال علامہ ابن حجر کی فتح الباری، جس سے ہر مسلک نے مسائل میں استفادہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ دوسری جلد ہے، صفحہ 271 ہے، ما اخاف علیکم ان تشرکوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے، ای علی مجموعکم، کہ میری پوری امت ضلالت اور گمراہی میں جیسے نہیں جا سکتی، ایسے ساری کی ساری امت شرک کرے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہاں نفی پوری امت کی ہے، لأن ذلك قد وقع فی البعد اعاذنا اللہ، کیونکہ دیکھنے میں یہ ملتا ہے، یہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں، یہ چیز دیکھنے میں مل رہی ہے کہ شرک کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے اور وقوع پذیر ہے، اور لوگ یہ کرتے ہیں۔ حضرات اسی بات کو علامہ زین الدین عراقی نے بھی لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت مشرک ہو جائے اور شرک میں مبتلا ہو جائے، یہ معنی ہے اس حدیث کا۔ اور امام عینی حنفی نے عمدۃ القاری میں یہ لکھا کہ یہ بات ذہن میں رکھیے، علی مجموعکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے تمہارے حوالے سے شرک کا ڈر نہیں ہے، یعنی میری پوری امت شرک نہیں کرے گی۔ اور یہاں ویسے بھی بات تقابل کی ہے اور تنافس کی ہے کہ مجھے جتنا ڈر تمہارا دنیا داری میں مصروف اور مشغول ہو جانے کا ہے، میں نے جتنی تم پہ محنت کی ہے اور کمائی کی ہے اور تمہاری تربیت کی ہے، اتنا ڈر مجھے شرک میں مبتلا ہونے کا نہیں جتنا دنیا داری کا۔ اور حضرات اگر آپ یہ بات دیکھیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، لوگ عقیدے کے اندر بڑے گہرے ہوتے ہیں، لیکن دنیا داری میں وہ بھی لوگ کھبے ہوتے ہیں۔ ان ممالک کو دیکھیں کہ جو عقیدے میں کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن دنیا داری میں، بلڈنگوں کے اونچے ہونے اور تقابل میں، مال اور پیسے میں وہ پوری طرح کھبے ہوئے ہیں، الہاکم التکاثر۔ اور امام عینی یہاں کئی اعتراضات لا کے ان کا جواب بھی دیتے ہیں، وقت میرے پاس مناسب ہے اس لیے میں اختصار سے، محمد فؤاد عبد الباقی نے صحیح مسلم کی شرح میں اسی حدیث پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد ہے ای انہا لا ترتد جملہ، کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دین اسلام اور توحید کو چھوڑ کے مرتد ہو کے مشرک نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عصمت رکھی ہے اور اس کے حوالے سے
باقی رہ گیا آپ کا یہ فرمان، تو وہ دنیا داری کے اندر ان کا بہت زیادہ گہرا چلے جانے کا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی اسی کے اوپر کافی کچھ لکھا، اور یہاں مجھے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ حوالے بھی دینے ہیں کہ آپ نے صرف ایک روایت کے ایک پہلو کو لے کے، سیاق اور سباق سے ہٹ کے، دیگر احادیث کو اور قرآن مجید کی بے شمار آیات کو سائیڈ پہ کر کے یہ معنی لے کر کے امت کو ایک ایسی چیز جو جرم ہے، جو حرام ہے، جو گناہ ہے، اور جو دنیا کا سب سے بڑا ظلم، اللہ کے ہاں ناقابل معافی معاملہ ہے اور عقیدے کی بات ہے، اس کو آپ نے کیسے جواز کا سرٹیفکیٹ دیا۔ یہ جناب جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، امام مسلم لے کے آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، لوگوں جنت میں صرف وہی جائے گا جو رب کو ملا اور اس کی زندگی میں شرک نہیں ہے۔ لہذا اگر دھوکے سے، جان بوجھ کے، لا علمی میں، لا شعوری میں آپ سے یا مجھ سے ساری عبادتیں اور نیکیوں کے باوجود شرک ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کدھر جائے گا؟ اور اسی میں لفظ ہے وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دخل النار، کوئی بھی شخص ہو اس کی زندگی میں شرک ہے اور توبہ کیے بغیر موت آ گئی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح مسلم، اسے بھی ذہن میں رکھیے۔ امام ماوردی نے بھی اس کے اوپر کافی بات کی ہے، اور علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے۔ اور یہ بھی سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی بخاری میں ہے مگر بیان نہیں کی جائے گی، چھپایا جائے گا۔ آپ کے صحابی جناب مسور فرماتے ہیں جب ابو عبیدہ بحرین سے، جہاں وہ تھے اور گورنر تھے، واپس آئے اور مال و متاع لے کر کے آئے، اور وہ مال جب مدینے میں پہنچا اور لوگ جس طرح اس کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہ مل فقر اخشى علیکم، لوگوں مجھے تمہارے معاملے میں فقیری کا ڈر نہیں ہے۔ وہی لفظ ہیں، وہی انداز ہے، اور یہ میرے محبوب کا اسلوب تھا۔ حدیث کا اسلوب اگر وہ دیکھا ہے تو یہ بھی دیکھیے، فواللہ مل فقر اخشى علیکم، مجھے تمہاری فقیری کا ڈر نہیں ہے، انما اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تمہیں وسیع دے دی جائے گی، اور جو تم سے پہلوں کو جیسے ملی کما بسطت علی من قبلکم فتنافسوا کما تنافسوا فیہا، تم بھی اس میں ایسے بھاگ دوڑ کرو اور مقابلہ بازی جیسے انہوں نے کی، یہ بھی تمہیں ہلاک کر دے جیسے پہلے ہلاک ہو گئے تھے۔ حضرات مجھے سچے دل سے یہاں مسالک اور ان کی جنگ، میں کون آپ کون کو سائیڈ پہ رکھ کے سوچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ کی قسم، وہی لفظ ہے فواللہ، مجھے رب کی قسم، مل فقر اخشى علیکم، مجھے آپ کی فقیری اور غربت کا ڈر نہیں ہے۔ تو کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہے؟ بولیے، آپ نے قسم کھا کے کہا ہے، تو قوم میں، امت میں، دنیا میں فقیری اور غربت نہیں ہے۔ اس وقت ہم کس کو فیس کر رہے ہیں؟ جتنا اس حدیث کو آج سمجھنا آسان ہے شاید کبھی نہ ہو۔ غربت میرے محبوب نے قسم اٹھا کے کہا کہ میری امت میں ڈر نہیں ہے، تو مطلب یہ غربت ہے ہی نہیں۔ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے اپنی امت میں شرک کا ڈر نہیں ہے، جیسے یہاں معنی کیا جائے گا دیکھ کے کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے، اور اسے دوسری روایات سے اور دوسرے حوالوں سے، اعتبارات سے، سیاق اور سباق سے دیکھا جائے گا، اسی طرح یہاں بھی ضروری ہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے 4015 بخاری میں 6425 اور مسلم میں 2961، ترمذی میں 2462 اور ابن ماجہ میں 3997 اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرات اگر شرک کا ڈر تھا ہی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ الا اخبرکم بما ہوا اخوف، لوگوں کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں جس کا سب سے زیادہ ڈر ہے مجھے؟ یہ افعل التفضیل کا صیغہ، سب سے زیادہ جس کا مجھے تم پہ ڈر ہے، اخاف علیکم عندی، جو میرے نزدیک سب سے خوفناک ہے، من المسیح الدجال،
جو مسیح دجال کے فتنہ سے بھی زیادہ تباہ کن ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتائیے؟ قال الشرک الخفی، لوگوں سب سے زیادہ میں تمہارے اوپر شرک خفی پہ ڈرتا ہوں. اور دوسری روایت میں لفظ ہیں الشرک الاصغر مسند احمد کے اندر کہ، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے کہ مجھے تمہارے معاملے میں سب سے زیادہ دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کے اگر ڈر ہے تو وہ شرک کا ہے، اور وہ شرک اصغر ہے جس کو ریا، جس کو دکھاوا کہتے ہیں. حضرات اگر وہ ہے جو شرک کی ایک چھوٹی قسم ہے تو بڑی تو اس سے کہیں بڑھ کر کے مل رہی ہے اور نظر آ رہی ہے. اور اگر ڈر نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا اللہم لا تجعل قبری وطنا، اے میرے رب میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا. اور اگر یہ ڈر نہیں تھا شرک کا تو آپ نے کیوں اپنی امت کو بلا وجہ ہی ڈراتے رہے؟ من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار، لوگوں جو زندگی میں اللہ سے ہٹ کے مدد میں، مشکل میں، تکلیف میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا رہا، مر گیا تو جہنم میں جائے گا. صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر 4497 نمبر حدیث ہے. اور حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنیے، قیامت تب تک واقع نہیں ہوگی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی میں، اور علماء اس کو بیان بھی کر، میری امت جب تلک حتی یلحق قبائل من امتی بالمشرکین، جب تک میری امت کے کچھ گروہ، کچھ قبیلے، کچھ خاندان وہ مشرکوں سے مل کے مشرکوں جیسے نہیں ہو جائیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی. کیا یہ شرک کا ڈر نہیں؟ کیا یہ آپ خبر نہیں دے رہے؟ لوگوں کے لوگ، گروہوں کے گروہ، جمع غفیر، افراد کے افراد، قبیلوں کے قبیلے، خاندانوں کے خاندان، کیا ایسے نہیں ہو رہا؟ یہی ہو رہا ہے. اور اسی طرح ایک اور لفظ ہے تب تک قیامت نہیں ہوگی حتی تعبد فئام من امتی الاوثان، جب تک میری امت کے کچھ گروہ باقاعدہ بت پوجنا شروع نہیں کر دیں گے. حضرات تھوڑا ویٹ کیجئے، آپ نے جتنی ڈھیل دے رکھی ہے اور لے رکھی ہے، اب آپ کو سبزیاں بھی بتوں کے شکل میں ملیں گی اور منڈیوں میں، مارکیٹوں میں نظر آئیں گی. اور بڑے دھڑلے سے اس کو ڈراموں میں، فلموں میں تو قبول کر لیا اور اس کو ایزی لے لیا اور کہا کہ ابھی بھی شرک نہیں ہے. امام ابو داود کتاب الفتن پڑھیے، امام ترمذی کی کتاب الفتن پڑھیے، اور مسند احمد کو اٹھائیے، اور شیخ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں 3 جلد صفحہ 395 پہ امت محمدیہ میں پائے جانے والے شرک کی کتنی اقسام ہیں ان کی مکمل تفصیل دی ہے. تو کیا مسل کی تائید اور اپنے موقف کی حمایت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سارے فرامین کو چھوڑ دیا جائے گا اور اسے ایک روایت کو جس کا وہ مفہوم بھی نہیں ہے اور معنی بھی نہیں ہے اسے یوں ہی بیان کر دیا جائے گا؟ حضرات میں ذرا اختصار کے ساتھ باقی وقت میں آنا چاہتا ہوں. ذرا صرف اتنا دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کتنی جگہوں پہ تردید کی ہے اس شرک کی. اگر شرک امت محمدیہ میں تھا ہی نہیں تو قرآن بلا سبب ہے. یہ آیات ایسے ہی ہیں، یہ 42 صورتیں ایسی ہیں جن میں رب نے شرک کا لفظ استعمال کر کے شرک کا رد کیا ہے، اور 123 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے ان آیات میں شرک کے لفظ سے شرک کی نفی کی ہے. کیا رب کا کلام ایسے ہی معاذ اللہ جو چیز زمانے میں تھی نہیں اس کو بیان کرتا جا رہا ہے؟ کبھی پڑھیے، مطالعہ کیجئے سورۃ البقرہ، اس میں 4 آیتوں کے اندر اللہ نے شرک کی نفی کی ہے. آل عمران میں 5، النساء میں 4، سورۃ المائدہ میں 2 جگہ، سورۃ الانعام میں 22 جگہ. اور میں دیکھ رہا تھا کہ رب نے یہ جو ٹائٹل اسے دلوایا ہے سورۃ الانعام کو، یہ بلا وجہ نہیں ہے. جانوروں اور ڈنگروں، ڈھوروں کو سمجھ آ گئی ہے کہ رب سے کسی کو شریک نہیں کرنا. نہیں سمجھ سکا تو انسان نہیں سمجھ سکا. اور اسی کا ایک حوالہ آئے گا سورۃ الاعراف میں 5 جگہ، توبہ میں 11، یونس میں 5، سورہ ہود میں 1، یوسف میں 3، سورہ رعد میں 3، اور سورہ ابراہیم میں 1، سورہ ہجر میں 1، سورۃ النحل میں 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے نام سے نفی کی ہے. اور سورۃ بنی اسرائیل میں 2، کہف میں 5، طٰہٰ میں 1، الحج میں 3، مومنون میں 2، سورہ نور میں 3، فرقان میں 1، اور سورۃ النمل میں 27، قصص میں
یہ سورۃ النمل میں 2 اور سورہ قصص میں 5 مرتبہ، سورہ عنکبوت میں 2 اور روم میں 6، لقمان میں 2، سورۃ الاحزاب میں 1 اور سبا میں 34 مرتبہ اللہ نے شرک کا رد ایسے ہی کر دیا ہے۔ اگر یہ شرک تھا ہی نہیں اور امت کا ڈر نہیں تھا تو یہ سب بیان کیسے ہوا؟ اسے کیوں نہیں کیا جاتا بیان؟ سورہ فاطر میں 2، زمر میں 3، غافر میں 4 اور سورہ فصلت میں 2، الشورى میں 2، احقاف میں 1 مرتبہ، فتح میں 1 مرتبہ، سورہ طور میں اور حشر، ممتحنہ، صف اور القلم میں 1 مرتبہ، سورہ جن میں 2 مرتبہ اور بینہ میں 2 مرتبہ۔ حضرات یہ قرآن ہے، ان آیات کا مطالعہ کیجئے گا، اور بالخصوص بطور نمونہ میں کچھ آیات اللہ رب العزت کے قرآن سے ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ الشرک کے نام سے اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اگر امت میں شرک تھا ہی نہیں تو اسے ظلم عظیم کہہ کے کیوں پیش کیا جا رہا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں؟ اور اسی طرح اللہ سورہ سبا کی آیت نمبر 22 میں کہتے ہیں وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْک، یہ زمین اور آسمان بنانے والا اللہ اکیلا ہے، اس میں کسی کی شراکت داری نہیں ہے۔ اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 40 میں اللہ کہتے ہیں ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، اور لوگوں جن کو مدد کے لیے امیدوں سے پکارتے ہو، دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین کا کوئی ایک بالشت جگہ بنائی ہو، کوئی ایک ذرہ بنایا ہو، آسمان کا کوئی ٹکڑا بنایا ہو۔ ان کا میرے ساتھ شراکت کا معاملہ ہے کہ تم ان کی طرف بھاگ رہے ہو؟ اور سیم انہی لفظوں سے سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے اور پھر لفظ شریک کا استعمال کیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، یہ سورۃ الانعام ہے، آیت 163 ہے۔ اور اسی طرح قل الحمد، یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لفظ شریک کا استعمال کیا، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، لوگو تمہارا رب کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہت میں۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ سیم لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے، ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ جناب یہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو مشرک بنا رہے ہیں، اور بانسریوں والے جو بزرگ ہیں وہ لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں۔ توضیح لوگوں کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میرے رب نے عورت کے لیے، ایک سنگل عورت کے لیے مشرکہ کا لفظ، زیادہ عورتوں کے لیے مشرکات کا لفظ، ایک آدمی کے لیے مشرک کا لفظ، اور زیادہ اس بیماری میں مبتلا جو ہیں ان کے لیے مشرکین اور مشرکون کا لفظ اپنی کتاب میں استعمال کیا ہے، اور کہا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، لوگو جو مرضی ہو جائے کسی بھی مشرک عورت سے شادی نہ کرنا۔ مشرک عورت سے وائرس زدہ ہے۔ اگر ہمارے ہاں کوئی کورونا کا پرابلم ہو، میں کبھی کبھی حیران ہوتا تھا جب کہا جاتا تھا کہ مشرک کا جنازہ نہیں ہے، مشرک کی نماز نہیں ہے، مشرک کی تدفین نہیں ہے، تو لوگ کہتے تھے تھوڑا ہاتھ ڈھیلا رکھیں۔ یہ کورونا والوں سے کہے نا ذرا ہاتھ ڈھیلا رکھیں، نہیں دیتے نا، کفن شفن شاپر میں لپیٹ کر کے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کنڈیاں ڈال کے ویگنوں میں ڈال کے۔ یہ تو بھی معمولی سا انسان کے ہاتھوں سے بنا ہوا ایک وائرس ہے، اور آپ کے اور میرے اندر اللہ کا شکر ہے اس کے خلاف اللہ نے قوت مدافعت دے رکھی ہے، وگرنہ کس کو پتہ اس کا علاج کیا ہے؟ جب کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، بیماری کی تشخیص کا کوئی ذریعہ ہی نہیں، کوئی ویکسین ہی نہیں ہے، تو پھر شفائیں کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ لیکن یہ شرک، رب کہتے ہیں کسی بھی مشرکہ عورت سے شادی مت کرنا جب ایماندار نہ بن جائے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، لوگو ایک غلام اور کم درجے کی عورت جو مومنہ ہے، وہ اس آزاد اور مال پیسے دولت اور حسن و جمال کی ملکہ اور شہزادی بھی تمہارے سامنے ہو، مشرکہ ہو، تو وہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ تمہارے لائق وہی ہے کہ جو صاحبہ ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مد مقابل لاتے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک مردوں سے بھی، مشرکین سے شادی مت کرنا۔ عورتوں کو پیغام دیا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اگر شرک ہی نہیں تھا یہ کیوں روکا جا رہا ہے اور کیوں لفظ مشرک استعمال کیا جا رہا ہے؟ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، وقت کا حسین جمیل شہزادہ، مال دولت پیسہ سب کچھ کرتے ہوئے شرک ساتھ ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ اس سے شادی کرو۔
یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 کو گھر جا کر کے پڑھیے گا، اور اس کا سبب اللہ بتاتے ہیں، اولئک یدعون الی النار، جو مشرک ہوتا ہے اور مشرکین کی پشت پناہی کرتے ہیں یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں اپنے حکم سے مغفرت اور معافی کی راہیں دکھا کے جنت کے رستے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے مزید کہا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یہ کتنی نشانیاں دیکھتے ہیں کہ لوگ شرک میں گھرے ہوئے، تباہیاں بربادیاں، آفاقی دلائل توحید کے اوپر، لیکن یہ ظالم کیا کرتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات اور مناجات اور دین کو بھی اپنائے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں، اور یہ امت کی اکثریت کی حالت ہے۔ قرآن کی اس آیت کو بھی رد اور اتنی ساری چیزوں کو سائیڈ پہ کر کے حضرات یہاں میرے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ اللہ نے کیوں کہا کہ محبوب اپنی امت کو کہہ دو تمہارا رب شرک معاف نہیں کرے گا اگر امت میں شرک تھا ہی نہیں۔ دو جگہ یہ آیت نمبر 48 اور سورہ نساء میں آیت نمبر 116 کے تحت اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح وَمَن یشرک بِاللَّہِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِیمًا، یہ آیت کیوں اتاری اگر امت میں شرک کا ڈر ہی نہیں تھا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، وہ پرلے درجے کا گمراہ ہے جو شرکیہ امور کرتا ہے۔ کیوں کہا اللہ نے؟ اور یہ بھی کہا اس کی مثال مشرک کی ایسی ہے کہ آسمان کی بلندیوں سے گرا اور اس کو جو ہے وہ پرندوں نے نوچ لیا، یا پھر ہوائیں اس کو اڑا کر کے لے گئی، وہ اللہ کا نہیں رہا، وہ زمین والوں کا نہیں رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور یاد رکھیے کہ رب کی عبادت میں اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک مت ٹھہرائیے۔ اور حضرات آخری گزارش اور بات ذرا پڑھیے گا گھر جا کر کے میرے سامنے سورہ انعام، یہ آیت نمبر 74 سے 88 تک مطالعہ ضرور کیجیے گا، فراغت بھی ہے وقت بھی ہے، ترجمے کے ساتھ کسی بھی مسلک کا قرآن اٹھا لیجیے گا، ذرا پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ پہلے 18 پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں، مالک الملک ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے رویے کو بیان کرتے ہوئے آگے چل کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام، دوسرے نمبر پہ اسحاق علیہ السلام، تیسرے پہ یعقوب علیہ السلام، چوتھے پہ نوح اور پانچویں پہ داؤد علیہ السلام، اور چھٹے پہ سلیمان علیہ السلام، ساتواں نمبر ایوب اور آٹھواں جناب یوسف کا، نویں پہ جناب موسیٰ اور 10ویں پہ ہارون علیہ السلام، اور زکریا یحییٰ اور عیسیٰ، اور 14ویں پہ الیاس علیہ السلام، 15ویں پہ اسماعیل اور 16ویں پہ یسع علیہ السلام، 17ویں نمبر پہ یونس علیہ السلام، اور 18ویں نمبر پہ لوط علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ ان کے والدین کا ذکر کرتے ہیں، وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان کے آباء و اجداد، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولاد اور نسلیں اور ان کی آفات، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے جتنے بھی ہیں وہ بھائی، یہ سب کے سب، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ان کو چنا بھی ہم نے ہے اور ان کو چن چن کے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی راہ بھی ہم نے دکھائی ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، لوگوں یہ رب کی رہنمائی ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ ان 18 پیغمبر، ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد، ان کے آفاد، اور پھر ان کے بھائیوں کا ذکر کر کے رب کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان نبیوں میں سے ان کی اولاد یا ان کے آباء و اجداد میں سے بھی کسی نے یہ شرک کیا اور یہ وائرس ان میں پایا گیا، ہم ان کی زندگی بھر کی عبادتیں، ریاضتیں، ان کی نبوتیں، ان کی رسالتیں جو ہیں وہ فارغ کر دیں گے۔ اگر شرک نہیں تو یہ بلا وجہ کہا جا رہا ہے۔ اور 19ویں نمبر پہ خود یہ خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ میرے محبوب کو رب نے یہ پیغام کس واشگاف الفاظ میں دیا ہے، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اوے جاہلو، یہ قرآن کا کیسا اسلوب ہے؟ او لا علمو، او پڑھے لکھے ہو کر کے پھر جہالت کے دلدلوں میں دھسے ہوئے لوگوں، کیا میں رب کو چھوڑ کے اوروں کی طرف جاؤں، ان کو پکاروں، ان کی عبادتیں کروں؟ وَلَقَدْ، اب اللہ کہتے ہیں محبوب سنیے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم نے آپ کو بھی وحی کر دی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو بھی وحی کر دی، اور آپ نے ابھی سنا ہے 18 پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ اب فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ، محبوب اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ممکن نہیں تھا کہ آپ یہ کریں، لیکن وارننگ ایسی ہے، سختی دکھائی، اگر آپ کے اندر بھی یہ چیز پائی گئی اور کوئی علامت پائی گئی
ہم جتنی عبادتیں، ریاستیں، نیکیاں، نبوت، رسالت، قیام، رکوع، سجود، جہاد، ہم سب کا سب چھین لیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور محبوب پھر آپ کو خسارے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضرات، یہ آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے 42 سورتوں میں 137 آیات میں نام لے کے شرک کا، اور پھر من دون ہی کے الفاظ 37 آیات میں وہ اپنی جگہ، اور انداد کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کر کے 6 آیات میں، اور وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی وحدانیت کا ذکر 6 آیات میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور الہ واحد کا ذکر 11 آیات میں، اور للہ، اللہ کے ساتھ چیز کو خاص کر کے غیروں سے نکال کر کے 111 آیات میں، اور لفظ اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید، اللہ کی ذات، صفات، تصرفات، عبودیت اور الوہیت میں توحید اور یکتائی کو اللہ نے 1567 آیات کے اندر بیان کیا ہے، جہاں توحید واضح کر کے شرک کا رد ہوا ہے۔ کیا اب بھی صرف اس ایک روایت کو، جس کا وہ معنی نہ کسی شروح کے اندر ائمہ نے لیا اور نہ اس کے تحت انہوں نے اس کی کھلے عام دعوت دی کہ جس طرح مرضی جا کر کے جو ہے وہ قبروں پہ اور فوت شدگان اور ان سے اس طرح کے جو ہے وہ انداز اپنائے جائیں، تو لوگوں اللہ کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیانات کو، احادیث کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ان آیات کو سامنے رکھ کے فیصلہ لیجئے گا جو بھی کرنا ہے۔ باقی ہر مرد آزاد ہے، ہر عورت آزاد ہے۔ ہمارے بات بتانا مقصد ہوتا ہے، زبردستی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو بات سمجھ آئی ہو، اچھی لگی ہو، تو یہ دعوت ہے کہ توحید کی طرف بڑھیے اور شرکہ یا امور سے بچیے، کیونکہ یہ وائرس انتہائی خوفناک ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔